السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جانثار نیوز مالیگاؤں۔ جانثار نیوز مالیگاؤں میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین چلیے آج کی اس اہم خبر کی طرف۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء مالیگاؤں کے ورکرز، خدام، ذمہ دار اور اس مسجد میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے سینوں میں محبت سے بھرا ہوا وہ دل رکھا ہے کہ جس دل کی دھڑکنوں سے آپ آزادی کے جیالوں کو یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی داستانوں سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ اس علاقے کے ذمہ داروں کا یاد محبان وطن کے نام سے پروگرام چلانا آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں اپنے علماء، اپنے پروجوں کی ان قربانیوں کو تذکرہ کر کے ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا کہ جن قربانیوں پر تاریخ کے دشمن ختم کر کے
मुल्क की आजादी को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से अपने प्रोग्रामों को सजाते रहे, मुनाफिक करते रहे, मेहनत करते रहे, आने वाली नस्लों को बतलाते रहे, तो ये दुनिया मिट जाएगी। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन वो कुर्बानियां जो इखलास, जो मजहब के नाम पर मुल्क को बाकी रखने के लिए, मुल्क की बका के लिए दी गई है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो तारीख और वो तारीख के जियादे नहीं मिट जाएंगे। हम इसको मानते हैं। क्यों? हमारा कहना यह है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुर्बानियों की वो दास्तान बना करके खड़ा कर दिया है कि इस मुल्क की मट्टी का कोई जर्रा उठा करके आप उसको टेस्टिंग में डालोगे और दुनिया की बड़ी सी बड़ी पैथोलॉजी सेंटर में भेज दोगे, तो उस मट्टी के जर्रे के अंदर से हमारे बुजुर्गों का खून मिलेगा। इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तारीख के पन्नों से तुम उनके नामों को निकाल सकते हो, लेकिन वो नाम जो हमारे सीनों में लिखे हुए हैं, जो हमारे दिलों में लिखे हुए हैं, वो नाम जो हमारी सांसों में चल रहे हैं, उनको कैसे मिटा सकते हो? तुम्हारी औकात से बाहर है। इसलिए मेरे भाई, अपने बुजुर्गों की तारीख को समझना, सुनना, उसको याद करना, उसको गाए बगाए पढ़ना। याद रखिए कि यह अमल जिंदा कौमियत की निशानी है। कौमें जिंदा रहती है अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करके, और जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो कौम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती। जिहाद आजादी के सिलसिले में जो हमारी दास्तान है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 20 साल की नहीं, बल्कि 150 साल की एक लंबी दास्तान है। मैं उसको समेट करके मुख्तसरन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। याद करो उस वाक़े को कि जब 1799 में हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह सरंगापट्टनम के मैदान में शहीद कर दिए गए, जो अंग्रेज के सबसे बड़े
دشمن تھے ان کے راستے میں روڑا بنے ہوئے تھے. آپ شہید ہو گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریز نے یہ کہا کہ آج سے ملک ہمارا ہے. یہ آواز نکلنی تھی. ہواؤں نے اپنے 200 کاندھوں پر بٹھا کر کے اس آواز کو اٹھا کر کے ان لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا جو قوم و ملت کا درد رکھنے والے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا دیا. آپ یہاں رک کر کے یہ سمجھیے کہ فرانس کا انقلاب آیا. اس انقلاب کے بعد دنیا کے بے شمار ملکوں نے اپنے ملک اور اپنے اختیارات کی آزادی کی لڑائیاں لڑی. تاریخ کہتی ہے کہ لڑی، لیکن کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ساری دنیا کے اندر ایک مسئلہ بن کر کے کھڑی ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کے ملکوں میں آزادی کی لڑائی لڑی اس ملک کے رہنے والوں عام جنتا نے لڑی. سال 2 سال 20 سال 25 سال کے بعد آزادی مل گئی. لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر آزادی کا بیول بجانے والے سب سے پہلے وہ علماء دین و متین تھے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتے. وہ کون تھے؟ وہ تو پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بوریوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے تھے. کون بیٹھ رہا ہے سلطنت کے تخت پر؟ کوئی ان سے لینے دینے والا نہیں تھا. ان کو کیا مطلب تھا اس چیز سے؟ لیکن جب دیکھا کہ انگریز جیسا ظالم و جابر حکمراں جو اس ملک کے اندر تجارت کے بہانے سے آ کر کے ہندوستان کو کھوکھلا کر کے اسلام اور مسلمانوں کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کرنے کی پلان بنا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فک کل نظام کا نعرہ دیا کہ اب جو نظام ہے اس کو ختم کر کے آزادی کے لیے ہر انسان کو کھڑا ہو جانا چاہیے. ادھر 1 سال 2 سال 3 سال گزرے، دلی پہ آ کر کے مغلیہ بادشاہ کا آخری حکم رہا، اس کو بالکل لال قلعے کے اندر قید کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا، خلق خدا کی اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اب بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سرکار کے آخری بادشاہ ہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، آپ کے جانشین تھے، اس کو محسوس کیا اور دہلی کے اندر بیٹھ کر کے علماء کی مجلس میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب ہو گیا، اب ہر انسان پر، مسلمان پر اس کے لیے جہاد آزادی میں شریک ہونا فرض عین ہو گیا۔ صرف فتوی ہی نہیں دیا بلکہ اپنے مخصوص شاگرد اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شہید، حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ، ان تینوں کو کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ جاؤ پورے ملک کا دورہ لگاؤ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خصوصی شاگرد سید احمد شہید رائے بریلوی، جو بہت چوٹی کے عالم تھے، تصوف میں ان تینوں سے باوجود اس کے کہ سید اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی ان دونوں سے چھوٹے تھے، لیکن میر قافلہ سید احمد شہید رائے بریلوی کو بنایا کیونکہ بڑی نسبت کے حامل تھے، بہت زیادہ تصوف میں کمال رکھتے تھے۔ کھڑا کر دیا، اپنی کالے رنگ کی دستار سید احمد شہید کے سر پر باندھ دیا، سفید کرتا اپنا ان کو پہنایا کہ جاؤ انگریز کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرو۔ آپ یہ تاریخ کو سمجھیے، وہ حالات تھے کہ منہ سے جہاد کا لفظ نکالنا ایک اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا۔ یہ لوگ نکلے دہلی سے مختلف ضلعوں اور صوبوں میں ہوتے ہوئے، اور ہر جگہ یہ پلان بنایا کہ جہاد کا نام نہیں لینا ہے، جو بھی تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، ایمان پر بحث ہوگی، اصلاح معاشرہ پر بحث ہوگی، لوگوں کو ایمان کی ترغیب دی جائے گی، اور اسی درمیان جہاد پر بیعت دی جائے گی۔ چنانچہ یہ قافلہ چلا اور چل کر کے پورے ملک کا دورہ کیا، آلات حرب اکٹھا کیے، آلات ضرب اکٹھا کیے، جہاد کی ٹریننگ دیا، لوگوں کو دیا، اور لوگوں نے ان حضرات کا اتنا استقبال کیا کہ اپنے جوان لڑکوں کو لوگوں نے جہاد کے لیے چندے میں پیش کر دیا۔ یہ قافلہ ہوتا ہوا بالکل سرحد کے علاقے میں پہنچ گیا، اور وہاں 4 سال تک ایک عارضی حکومت قائم کر دی۔ لیکن انگریز اور سید احمد شہید کے قافلے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، وہ سکھوں کا قافلہ بنا ہوا تھا۔ راجا رنجیت سنگھ جو انگریز کا وفادار تھا، وہ سید احمد شہید کے سامنے آ کر کے فوج لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہید نے اس کے پاس پرچہ لکھا اور کہا، دیکھ اے رنجیت سنگھ، ہمیں تیری ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو انگریز سے لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں نکلے، تو ہمارے راستے پہ مت آ، اور یاد رکھ اگر ہمیں جیت حاصل ہو گئی،
انگریز پر فتح ہو گئی تو ہم پورے ملک کو تیرے حوالے کر دیں گے, ہمیں ملک اور بادشاہت نہیں چاہیے. لیکن راستے وہ نہ مانا اور راستے میں آتا رہا, رکاوٹ بنتا رہا. حضرت سید صاحب کا قافلہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا, اس کو دربدر کرتا رہا. لیکن انگریز تو بڑا ہی چاپلوس تھا, اس نے اسی درمیان ایک کھیل کھیل دیا. کھیل یہ کھیلا کہ سرحدی پٹھانوں میں یہ بات بٹھا دیا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ وہابیوں کا قافلہ ہے اور تمہارے لیے مصیبت بن کر کے کھڑا ہو جائے گا. یہ حالات آئے تو ان حالات میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سرحدی پٹھانوں کا دماغ کھسک گیا تو ایک ہی رات میں سید صاحب کے 4000 فوجیوں کو تہ تیغ کر دیا, شہید کر ڈالا ایک ہی رات کے اندر. حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ بچے کچے لوگوں کو لے کر کے بالکل پہاڑوں کے درمیان بالا کوٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. راجہ رنجیت سنگھ تو ہار چکا تھا, اس کا بیٹا تھا شیر سنگھ, وہ 20,000 فوج کو لے کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور لڑائی لڑی, مقابلہ ہوتا رہا. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ شیر سنگھ کی فوج نے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے 300 ساتھیوں کو اسی بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے درمیان شہید کر ڈالا, سب ختم کر دیا ایک دم. یہ 1831 کے اندر شہید کر دیا. کون ہے جو ان کی تجہیز و تکفین کرے گا؟ تاریخ میں لکھا ہے راجہ شیر سنگھ کی فوج میں جو مسلمان سپاہی تھے, جنگ ختم ہونے کے بعد ان مسلمان سپاہیوں نے ان کی تجہیز و تکفین کیا, ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو وہیں دفن کر دیا. یہ قافلے حریت جس کی سربراہی ہو رہی تھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, وہ چلے گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ چلے گئے دنیا سے. حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ وہ کمن کا پہنچاتے رہے, امداد پہنچاتے رہے, اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. 1831 کے اندر شہید ہو گیا. لیکن وہ آواز جو دہلی سے اٹھی تھی, بچا کچا قافلہ وہ ادھر سے ادھر بکھر گیا اور ایک ٹولی علماء کی, علماء صادق پوری, وہ میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے پٹنہ کے علاقے میں. جو لوگ کلکتہ میں تھے وہ کلکتہ میں کھڑے ہو گئے, لیکن باز نہیں آئے, ڈرے نہیں, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. امیر جماعت شہید ہو گیا کہ تھک ہار کر کے نہیں, کیونکہ یہ علماء کی جماعت اپنا مذہب سمجھ کر کے میدان میں کودی تھی. ان کے ہاں ہار اور کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, نہ موت کا ڈر تھا. یہ تو شہادت کا ایک جذبہ تھا جو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہمیں جانوں کو قربان کرنا ہے. یوپی کے علاقے میں مراد آباد, شاہجہاں پور, لکھنؤ, اور یہ پورا سلسلہ چلتا رہا. آزادی کا بیول بجاتے رہے اور انگریز سے ٹکر لیتے رہے.
یہ چلتا چلتا قافلہ اور یہ چنگاری یہ پہنچی میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، کیرانہ، ان علاقوں میں جب پہنچی تو پھر انگریز کے ظلم کی انتہا نہ رہی۔ اب دیکھیے 3 ہیں جو چوکی کے عالم ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے؟ بالکل تھانہ بھون کے اندر ایک مسجد میں 3 بزرگ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ۔ یہ تینوں بزرگ ایک ہی شیخ کے مرید تھے اور خلیفہ تھے، حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن۔ یہ تصوف کے امام تھے لیکن پورے مولوی نہیں تھے۔ حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ پورے مولوی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ تینوں میں ہوا کہ بھئی انگریز کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، پورے ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی آواز ہے، حضرت شیخ محمد رحمت، ان میں 3 میں سے ایک تھے، انہوں نے کہا نہیں، کیسے کرو گے جہاد؟ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس افراد نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا بیٹھے ہو مسجد کے اندر، اللہ کرے گا ان کا انتظام۔ لیکن حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، بہت دنوں تک بحث ہوتی رہی، چرچا ہوتا رہا، لیکن سب دونوں کے دونوں حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کے آگے بالکل خاموش ہو جاتے تھے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بات ایسے نہیں بنے گی، بلاؤ وہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پورے علاقے میں چرچا ہے اور دونوں مرید ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے، ایک گنگوہ میں ہے اور ایک نانوتا میں۔ گنگوہ سے بلایا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو، اور نانوتا سے بلایا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ دونوں جوان تھے اور ان کے عشق رسول کا، ان کے علم کا، ان کے تصوف کا چرچا پورے علاقے کے اوپر حاوی تھا، سب جانتے تھے۔ میٹنگ ہوئی کہ ابھی کیا ماجرا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جہاد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، وجہ تو بتلائیے۔ کہ بھئی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، اور جب آلات حرب اور آلات ضرب نہ ہو تو لڑ کر کے کیا کرو گے؟ مرنے کے لیے تھوڑی لڑنا ہے، کیا دشمن مجھ کو کاٹ کے چلا جا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت جری، باحوصلہ اور بالکل ترکی بترکی جواب دینے والا عجیب و غریب ملکے کے آدمی تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ سے
کہ حضرت یہ فرمائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام کے پاس جو اسلحے تھے، آلات حرب تھے، کیا اس سے بھی کم ہمارے پاس ہے؟ کیا اس سے بھی خراب حالات ہے؟ ایسا لگتا تھا کہ پورے مجمع میں سناٹا آ گیا۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بس آج سے مجھ کو شرح صدر ہو گیا، اب تو ضرور جہاد ہوگا۔ کہا اچھا، حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے، کیا جواب دے سکتا تھا کون؟ پھر کہا چلو مان لیا کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ جہاد کے لیے امیر ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے کون امیر ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی امیر نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضرت امیر بنانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آج سے ہم امیر بناتے، اعلان کرتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے درمیان حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ سب بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت حاجی صاحب کی شخصیت ایسی تھی، کون اس کا انکار کر سکتا تھا؟ سب خاموش ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی وہی کے وہی۔ امیر چن لیا گیا۔ اب مسئلہ آیا کہ سپہ سالار کس کو بنایا جائے، تو اسی مجلس میں طے ہو گیا کہ سپہ سالار افواج حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رہے گی۔ اچھا، قاضی کس کو بنائے؟ یہ طے ہوا کہ قاضی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ رہے گے، اور کسی کو میمنہ، کسی کو دائیں محاذ پر، کسی کو بائیں محاذ پر ساری سیٹنگ کر دیا اور جہاد کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ جب دنیا والوں کو یہ پتا چلا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر المومنین بنا دیا، ان کو قاضی بنا دیا، سپہ، یہ دونوں جوان بھی جہاد کے میدان میں آ گئے۔ ساری دنیا آس پاس کے لوگ سمٹ کر کے جہاد کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تھانہ بھون میں جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ اسلحہ رکھتے تھے اپنے پاس، بندوق کی توڑنے والی، منہ سے نکال کر کے کارتوس لگانے والی، اس زمانے میں وہی چلتی تھی۔ جو جس کے پاس تھا اسلحہ وہ لے کر کے جمع ہو گیا۔ لیکن اسلحہ تو انگریز کے پاس تو ایک اسلحہ ایسا ہے کہ اگر وہ چلا دے تو پتہ چلا کہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ تو ہے نہیں بھائی، بلم پرچھا ہے، بندوقیں ہیں، لیکن تو نہیں ہے۔ تو کیسے حاصل کیا جائے؟ پتہ یہ چلا کہ سہارنپور سے انگریز کا قافلہ توپ لے کر کے شاملی جا رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ان حضرات کے رگوں میں جو خون دوڑ، اس نے جوش مارا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، آپ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ 40 مجاہدین آزادی کو لے کر کے اس راستے پہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ جس راستے سے انگریز وہ توپ لے کر کے گزر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، کہا کہ دیکھو جب میں آواز لگاؤں تو سب ایک ساتھ فائر چلا دینا، اس سے پہلے کوئی نہ چڑھائے۔ 40 آدمی ایک باغ میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی انگریز کا قافلہ توپ لے کر کے آیا،
ایک ساتھ سب نے فائر کھول دیا، سارے انگریز چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگے کہ نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے وہ توپ گھسیٹ کر کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس کھڑ کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو حوصلے بڑھ گئے، جو کچھ کم ہمتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو اگلا قدم آگے بڑھانے کے لیے حوصلے پیدا ہو گئے۔ چنانچہ بڑھتے بڑھتے 1857 کی لڑائی شاملی کے اندر پیش آئی۔ اب چل کر کے شاملی کا وہ علاقہ کہ جہاں انگریز کی فوج ہے، اسلحے، اس پورے تھانے کو لوٹ لیا جائے۔ اچھا جی، سب لوگ چل دیے۔ جو دروازہ اس کا بند تھا، ان لوگوں نے اس کو آگ لگا دیا، اندر گھس گئے، اسلحے لے لیے، لوٹ لیے۔ سپاہی انگریز کے مارے جا رہے ہیں، لیکن قدرت کا کرشمہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں گولی لگی اور آپ زمین پر گر گئے، پوری لڑائی کا نقشہ پلٹ گیا۔ ایسا لگتا تھا، مورخین لکھتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ 1857 کی یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری کشمکش، یہ جہد مسلسل، یہ قربانیاں، یہ ساری چیزیں حضرت حافظ ضامن کی شہادت کے لیے پیش آئی تھی، ایسا لگتا تھا۔ حالات بدل گئے۔ دلی لٹ گیا، تقریباً 30,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بعض لوگوں کو توپ کی نال کے آگے رسیوں سے باندھ کر کے توپ چلا دی گئی اور چتھڑے چتھڑے اڑ گئے ہوا کے اندر۔ اس زمانے کے جو انگریز مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چاندنی چوک سے لے کر کے لال قلعے تک اور لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک کوئی پیڑ خالی نہیں تھا جس پر پھانسی کا پھندا نہ لٹکا ہو۔ ہاتھی پر بٹھا کر کے انگریز علماء کو لاتا اور پھندا گلے میں لٹکا کر کے ہاتھی کو چلا دیا کرتا تھا۔ ہاتھی چل گیا آگے کو، اور علماء کی لاش اس پھندے میں لٹک کر کے بعد بعد انگریزی کا آرٹ بن جایا کرتی تھی۔ کیا حالت ہے! اور ادھر تھانہ بھون کا کیا کیا؟ ایک رات کے اندر 1000 لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ تھانہ بھون خالی ہو گیا، اجڑ گیا۔ 2 سال تک تھانہ بھون میں ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی شہر آباد ہی نہیں تھا، سب بالکل مسمار کر کے رکھ دیا۔ جب 2 سال کے بعد معافی کا اعلان ہوا تو دیکھو عجیب و غریب چیز لکھا ہے، 132 لوگوں کی لاش پھندے پر لٹکی ہوئی تھی،
جب 2 سال کے بعد لوگ تھانہ بھون میں واپس آئے تو اسی طرح لٹکی ہوئی ملی، نہ کوئی خراش تھا، نہ پھٹی تھی، نہ سڑی تھی، نہ بدبو تھی، نہ کسی جانور نے کھا، اسی طریقے سے لٹکی ہوئی تھی جیسے معلوم ہوتا ابھی ان کو پھانسی دی گئی ہے۔ 2 سال کی مدت میں بھی یہ کیفیت رہی۔ پھر لوگوں نے اس کو اتار کر کے نہلا دھلا کر کے اور پھر اس کو جو ہے دفن کیا۔ یہ ظلم تھی، لیکن وہ علماء اس ظلم کو برداشت کرتے رہے، سب کچھ کیا، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے۔ کیوں؟ اس آزادی کا رشتہ کسی مفاد کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ صرف مذہب کی بنیاد پر تھا۔ اور جب مذہب کا جنون آتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اور رکاوٹیں ہیج ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے، وارنٹ تھا ان کے خلاف۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کو مخبر نے اطلاع دی، وہ قید کر دیے گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ان کے ہاتھوں میں آ نہ سکے، باوجود اس کے کہ بالکل سامنے کھڑے ہیں پھر بھی نہیں آئے۔ وہ ایک واقعہ ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانی وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ، وہاں مدرسے سہولتیہ قائم کر لیا۔ جو جاننے والے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ لیکن آگ تو بجھی نہیں ہے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا، مولانا رشید احمد گنگوہی چھڑ گئے، مولانا قاسم نانوتوی باہر آ گئے۔ اب تو کچھ اور ہی نقشہ ہے کہ چپے چپے میں عیسائی مشنریز کے پوپ اور پادری کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے؟ وہ مجاہدین جو انگریز کی دشمنی میں جنہوں نے قربانیاں دے دی، ان کے اولاد کو ہاتھ میں لے کر کے کہ ہمیں دو، ہم ان کو فری میں پڑھائیں گے، کھانا دیں گے، کتابیں دیں گے، لحاظ ہمیں دے دو۔ کیا منشا تھا؟ کہ یہ رہے تو ہندوستانی، لیکن ان کا دل اور دماغ انگریز کا بن جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی یہ کہیں نہیں گئے، یہ پھر میدان میں آ گئے اور انہوں نے انگریز کے مقابلے میں اعلان کیا کہ آؤ ہمارے پاس لاؤ، ہم فری میں پڑھائیں گے، فری میں کتابیں دیں گے، فری میں رہائش دیں گے۔ اور 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی۔ ابھی جہاد آزادی کی وہ تحریک بجھی تھوڑی ہے۔ کیوں بنایا دارالعلوم؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کارخانے سے جہاد آزادی کے لیے افراد تیار کر سکیں۔ چنانچہ میں آگے چلتا ہوں کہ اس شمنستان امدادی مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے لگائے ہوئے اس باغیچے سے ایک بڑا قیمتی پھول تیار ہوا، جو دارالعلوم کا سب سے پہلا طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، 19 سال
وہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور اسی دارالعلوم میں مدرس بھی ہو گئے. تربیت کن کی ہے؟ ان جھیالوں کی تربیت ہے، ان ہمت اور حوصلوں کے پہاڑوں کی تربیت ہے جس نے اس پتھر کو ہیرا بنا کر کے رکھ دیا. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی چلے گئے. اب سب نے اس جہاد حریت کا علم بردار اور امام چن لیا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو. انہوں نے تحریک چلائی، افراد تیار کیے. کون؟ جو علم کے پہاڑ تھے، ہمت اور حوصلے کے پہاڑ تھے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ایسے افراد تیار کیے. اور تیار کرنے کے بعد ایک تحریک چلائی جس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال. ہم اور آپ نہیں سمجھتے. ایک مدرسے میں پڑھنے والا انسان، مدرسے کی زندگی سے وابستہ انسان، اور اس نے ایسی تحریک چلائی کہ جس تحریک نے پورے دنیا کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے افراد کو کھڑا کر دیا جا کر کے. تصور آج تو بہت آسان ہے، اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا ادھر سے ادھر اپنی تحریک کو پہنچانے کا. لیکن کہاں دیوبند اور کہاں سندھ کا علاقہ بالکل افغانستان کی سرحد پر، وہاں ایک آزاد حکومت بنا لی جا کر کے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کو اس آزاد حکومت کا صدر بنا دیا. اور یہ احباب وہاں کام کرتے رہے. مولانا برکت اللہ بھوپالی گئے وہاں پہ اور اس تحریک کے اندر شریک ہوئے. خود مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حجاز چلے گئے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ. کیوں؟ اس تحریک کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ہی تاریخ میں اندرون ملک بغاوت اور بیرون ملک سے حملہ کر کے انگریز کی نیند حرام کر دی جائے. چنانچہ پوری تحریک پوری پلاننگ ہو گئی. غالب پاشا، انور پاشا، ان سے بات چیت ہو گئی اور اس نے تحریر بھی دے دیا. غالب پاشا نے غالب نامہ کے نام سے وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجنا ہے، یہ پرچہ کیسے بھیجے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. انگریز کے جاسوس لگے ہوئے. انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق کے پٹروں کے درمیان کھود کر کے اس پرچے کو اس کے اندر رکھ دیا کہ ہندوستان میں اسے لے جا کر کے فلاں 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 لوگوں کو دے دینا. اس طرح وہ یہاں پہنچا اور یہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا. وہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی پوری کارگزاری لکھ کر کے اب بھیجنا ہے. امیر تو بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں بھیجنا ہے. کیسے بھیجے؟ انہوں نے ریشمی رومال پر اس تحریر کو لکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے. رومال کا کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ لے کر کے وہاں گئے اور بیچ راستے میں وہ راز فاش ہو گیا، انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی. اور پھر کیا تھا؟ ادھر ترکیوں کی حکومت گر گئی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انور پاشا، غالب پاشا نے انگریزوں کے حوالے کر دیا. مالٹا بھیج دیے گئے. ساتھ میں کون ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ.
مولانا وحید میاں رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ اور حکیم نصرت حسین صاحب، یہ 5 آدمیوں کا قافلہ 3 سال 7 مہینہ تقریباً جیلوں میں رہے مالٹا کے اندر۔ اب آپ دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جیالے کام کر رہے ہیں، کبھی جمعیت الانصار بنا کے، کبھی ثمرۃ التربیت بنا کے، اور میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پلان یہ بنایا کہ مسلمان اور ہندو دونوں کو شریک کر کے اور جہاد آزادی کی لڑائی لڑی جائے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گا ہندوستان کو آزاد کرانا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ابھی رہائی نہیں ہوئی، اطلاعات مل رہی ہے 1919 میں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا۔ کیا تھا مقصد؟ جمعیت علماء کی بنیاد میں یہ چیز شامل ہے کہ کانگریس جو سرکار بنا کر کے کام کر رہی ہے اس کو پوری طریقے سے علماء کی سرکردگی میں اس بات پر آمادہ کرنا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کے دینی اور مذہبی معاملات کے اندر کوئی جماعت بنے، ایک چیز ایسی جماعت بنے جس کے سربراہ اردہ حکمراں صرف اور صرف علماء ہو، اس کے لیے جمعیت علماء کو قائم کیا گیا۔ سب سے پہلے صدر عارضی طور پر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بنا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر کے آئے، جمعیت علماء کی صدارت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ملک کا دورہ کیا، تجاویز پاس کی اور یہ کہا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلمان ایک ہو کر کے لڑیں گے تبھی کامیابی ملے گی، لیکن شرط ہے کوئی ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور لڑائی لڑتے رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ شیخ الہند کے اس قافلے سے، اس باغیچے سے جو سب سے بڑا پھول بن کر کے تیار ہوا، جو حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حقیقی پرتو تھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس تحریک کو آگے اٹھا لیا، ترک معانات کا فتویٰ دیا، مقدمات چلائے گئے، جیلوں کی سلاخوں میں بند کیے گئے، تکلیفیں سہی، لیکن اپنے علماء، اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹایا، نہ کسی سرکار سے، نہ کسی تنظیم سے، نہ کسی جماعت سے ایک آنے کا بھی سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان حضرات کی قربانیاں رنگ لائیں اور 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ تو بڑی عجیب و غریب تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا، اور ملک تقسیم اس طرح سے ہو گیا کہ مسلمانوں کی ساری طاقت بکھر گئی۔ اب ایک طرف کھڑے ہوئے ارباب اقتدار، اکثریت کو ماننے والے لوگ،
کہ ان مسلمان نے اپنا ملک اسلام کے نام پر لے لیا، اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے. کون تھا میدان میں؟ سب تو چلے گئے پاکستان. گنے چنے چند لوگ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الرحمان سوہاروی، یہ مولانا احمد سعید، یہ تمام لوگ میدان میں آ گئے اور نہرو جی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ دیا تھا کہ جو آزادی کے وقت قریب آ رہے ہیں اس ملک کا قانون سیکولر قانون بنے گا، وہ وعدہ پورا کریے. ہم نہیں جانتے کس نے پاکستان دیا ہے، مجرم وہ ہیں جنہوں نے دیا ہے، مجرم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بننے پر دستخط کیے. ہم تو کل بھی مخالف تھے، آج بھی ہم تقسیم کے مخالف ہیں. چنانچہ یہ ملک آزاد ہوا، تقسیم ہونے کے باوجود اس ملک کا قانون سیکولر قانون بنا، اور آج ہم اس کے درمیان میں رہ کر کے آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ ان بزرگوں کا اور علماء کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. میرے بھائی، یہ آزادی کی داستانیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے، ہمارے بزرگوں کی شانیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. ان علماء کی شان یہ تھی کہ وہ پلیٹ فارم تو بدلتے رہے لیکن کبھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھے، اور کہنے والے نے کہا کباب سیخ ہیں ہم، کلبتیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. آپ کی گرمی سے باہر آ کر کے نہیں جلیں گے تو کیا ہوا، دوسرا پہلو جلاؤ. ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن مذہب کی آزادی اور وطن کے آزادی کے لیے ہم سودا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائی، ہم سب کو اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا کہ ہم اس ملک کے ایک ایک ذرے کے مالک ہیں، حقدار ہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی کہ دوسری اقوام اور دوسرے لوگ برادران وطن اپنا پسینہ بھی پیش نہیں کر سکتے جتنا اس مٹی پر ہمارے بزرگوں کا خون گرا ہوا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ سمجھ کرتے رہنا چاہیے اور بہت یہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی آنے والی نسلوں کو دین پر زندہ رہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. دین زندہ ہوگا، قرآن زندہ رہے گا، رسول اللہ کی تعلیم زندہ رہے گی، تو یاد رکھیے ہماری نسلیں بھی آباد رہیں گی اور زندہ رہیں گی. اگر ہم نے اس تعلیمی میدان میں پیچھے ہاتھ پھیر لیا تو یاد رکھیے کہ پھر آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر فاتحہ تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی. اس لیے ہم کم کھائیں، موٹا جھوٹا پہنے، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے آگے سے آگے لے جانے کی فکر کریں. اگر یہ فکر رہے گی تو آپ بھی زندہ رہیں گے، آپ کی نسلیں بھی زندہ رہیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک و ساتھی نہیں.
اے اللہ آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. اے اللہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے الہ العالمین آپ سے اچھا اللہ کوئی نہیں، آپ سے زیادہ طاقت اور قدرت والا اللہ کوئی نہیں. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. ساری کائنات کے مالک اور خالق ہیں، سارے کمالات آپ کے اندر ہیں اور یہ سارے کمالات آپ کے اپنے خانہ ساز ہیں، کوئی کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. اے الہ العالمین آپ ارحم الراحمین ہیں. اے الہ العالمین ہم سب آپ کے بندے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، خطاؤں کو درگزر کرنا ہے، شرور اور فضل سے حفاظت کرنا ہے. جو کر چکے ہیں گناہ اے اللہ اسے معاف کر دے، مٹا دے. اے اللہ بچی ہوئی زندگی کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچائیے. اے الہ العالمین تو رحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو نواز. اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اے اللہ ہم سب کو اسی راہوں پر چلنے والا بنائے. اے الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ایمان کی سلامتی عطا فرما دیجیے، عمل صالح کا پہاڑ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اے الہ العالمین ہماری طرف سے ہمارے بڑے بزرگ جو دنیا سے جا چکے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ پر حامل فرمائے. اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو بنانے میں، سنوارنے میں محنت کی ہے، اے اللہ خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، سب کی محنتوں کے مطابق انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین اس جلسے کو، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے مثمر ثمرات بنائے. اے الہ العالمین مثمر ثمرات بنائے. اے الہ العالمین اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب کو نوازے. اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں اور مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ وہ ظلم کا شکار ہو رہے، اے اللہ ظالم کو نیست و نابود فرمائے، ظلم سے نجات عطا فرمائے. ان کے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، سب کی حفاظت کو یقینی بنائے. اے اللہ ان کے اوپر نصرت کے دروازوں کو کھول دیجیے، اور جو نصرت کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان راستوں کو روڑوں سے، ان روڑوں کو راستوں سے بحفاظت ہٹا دے. اے الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے جاننے والے پہچاننے والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرضوں میں مبتلا ہے قرض سے خلاصی کا انتظام فرمائے، جن کے کاروبار نہیں ہے یا بند ہے، اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما دیجیے، رزق حلال کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیجیے. اے الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ کا سچا عاشق بنا دیجیے، سچا دیوانہ بنا دیجیے. ہم سب کا ایمان اور خاتمہ مقدر فرما دیجیے. اے الہ العالمین تیرے پاس جائیں تو رسول اللہ کا دیا ہوا ایمانی تحفہ لے کر کے جائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مصداق پر کرتے ہیں. اے الہ العالمین شیطان مردود سے حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین نفس پرستی سے حفاظت فرمائے.
نفس کا غلام بننے سے حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الارواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الاجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في الصدور وصلى الله على النبي الكريم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.